سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان افطار ڈنر کے بعد باقاعدہ دو طرفہ ملاقات، باہمی تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارتی امور کو فروغ دینے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ علاقائی اور عالمی حالات پر بھی گفتگو۔ سعودی ولی عہد نے الصفا پیلس میں شہباز شریف اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ وزیر اعظم نے مغرب کی نماز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد وزیر اعظم نے حرم میں ختم قرآن کی دعا میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کی وفد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی کابینہ کے اراکین، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، عبدالعلیم خان، عطا اللہ تارڑ اور اوہد چیمہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ کامیاب سفارتکاری کے ثمرات، ناروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسسمنٹ کی لسٹ سے نکال دیا۔ رپورٹ ناروے کے مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروس نے جاری کی۔ تھریٹ لسٹ کی وجہ سے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جاری کر رکھے ہوئے تھا۔ لسٹ سے نام نکلنے کے بعد پاکستان کا تشخص دنیا میں بہتر ہوگا۔ ریشمہ اور گلشاد کے نام سے ججز کو خط ایک ہی شخص نے لکھے۔ فورینزک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی۔ وزارت داخلہ کو تفتیشی رپورٹ ارسال۔ 2 اپریل کو ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط ملے۔ 3، 4 اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط موصول ہوئے۔ خط پر آرسینک پاؤڈر پایا گیا جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی۔ آرسینک جس پنسار سٹور سے ملتا ہے، ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ بشام میں چینی انجینئرز پر حملے سے متعلق کے پی پولیس کی دوسری رپورٹ وفاق کو ارسال۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی جانچ کی بنیاد پر بظاہر لگتا ہے چینی باشندوں کو لے جانے والی گاڑی بلٹ پروف اور بم پروف نہیں تھی۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ سینٹ اجلاس میں نئے اراکین کی حلف برداری ہوگی اور ساتھ ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا۔ کراچی کے علاقے گلشن ممار کے ایک گھر میں ڈکیتی، 3 مسلح ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بروقت کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، تیسرے کی تلاش جاری۔ پاک کالونی میں مبینہ مقابلے میں ملزم زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ کشمیر روڈ پر سی ٹی ڈی کی کارروائی، اسلحہ اسمگل کرنے والا خیبر پختونخوا کا پولیس اہلکار اظہر الدین گرفتار۔ سائٹ غنی چورنگی کے قریب پولیس کا کامیاب آپریشن، 2 مغیوں کو بازیاب کرا لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 زخمیوں سمیت 5 ملزم پکڑ لیے۔ چھوٹی عید سے پہلے بڑی ڈکیتی، بنی گالا کے ایک گھر میں کروڑوں روپے کی واردات، ڈاکو 3 کروڑ مالیت کے ہیرے، سونا، نقدی، ڈالرز اور قیمتی گھڑیاں لوٹ کر فرار، مقدمہ درج۔ اسلام آباد میں ہائکنگ ٹریل پر غیر ملکیوں کے ساتھ ڈکیتی، ڈاکوؤں نے غیر ملکیوں سمیت 6 افراد کو 6 گھنٹے تک اغوا کیے رکھا۔ ملزمان تشدد بھی کرتے رہے، ڈاکو آئی فون، قیمتی گھڑیاں، جوڈری اور نقدی چھین کر فرار۔ راولپنڈی کی گلستان کالونی میں موٹر سائیکل ملزمان نے خواتین سے موبائل فون، نقدی اور سونے کی بالیاں لوٹ لی۔ شرارت کیوں کی؟ فیصل آباد میں ظالم باپ نے تشدد کر کے 4 سالہ معصوم بیٹی کو قتل کر دیا۔ بچی کو دفنانے لگا تو ہمسائے نے پولیس کو اطلاع کر دی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔
بلوچستان کے علاقے خزدار میں عمر فاروق چوک پر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 7 زخمی ہو گئے، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر عارف زرکون کے مطابق بم موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ چیلاس کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر شہید ہونے والے نائب صوبیدار خالد نصیر شہید کو ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، جوانوں، رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پشاور سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس ٹرین کو حادثہ، ٹرین گوجرا کے نزدیک پھاٹک پر پھنسے ڈمپر کے ساتھ ٹکرا گئی، انجن پٹڑی سے اتر گیا، ڈرائیور زخمی، لاہور سے ریلیف کے بعد ٹرین روانہ کر دی گئی۔ ڈرائیور اور اسسٹنٹ کو حادثے کا شکار انجن سے ریسکیو کر لیا گیا۔ راجن پور کے علاقے رجحان چوک کے قریب انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، حادثے میں 10 سے زائد مسافر زخمی۔ عید کی خریداری کا مشن، خواتین کو منفرد نظر آنے کی ٹینشن، بازاروں اور شاپنگ مالز میں خواتین اور بچوں کا رش، کپڑوں کی خریداری کے بعد میچنگ جیولری، چوڑیاں اور سینڈلز کی خریداری، میک اپ کا سامان بھی ترجیحات میں شامل۔ بیوٹی پارلرز نے خواتین کو لبھانے کے لیے متعدد پیکیج متعارف کرا دیے، فیشل کے ساتھ پلکنگ اور اپر لپس فری۔ بڑے شہر ہونے لگے خالی، پردیسیوں نے آبائی علاقوں کو اڑان بھر لی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور کے لاری اڈوں پر رش، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں منمانا اضافہ کر دیا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا، محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا ایکشن، مسافروں سے لی گئی 22,85,000 روپے کی اضافی رقم موقع پر واپس کرا دی، اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر 7,32,000 روپے جرمانہ عائد۔ کاکول میں قومی کرکٹرز کا فٹنس کیمپ ختم، 10 روز جاری رہنے والے کیمپ میں کھلاڑیوں سے سخت ترین مشقیں کرائی گئی۔ بابر اعظم اور شاداب خان کا کہنا ہے فزیکل ٹریننگ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت فائدہ ہوگا۔ عماد وسیم اور نسیم شاہ کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ٹریننگ بہت کام آئے گی۔ اعظم خان نے پہاڑ کی چوٹی سر کرنا منفرد تجربہ قرار دے دیا۔ دن میں ہوگا رات کا سما، امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں آج مکمل سورج گرہن، چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرا چھا جائے گا۔ کروڑوں افراد سورج گرہن کو دیکھ سکیں گے۔ پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ نیو نیوز کا شاندار پروگرام کرت کا سلطان میں سیمی فائنل مقابلے جاری، محمد علی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، چوتھے ناک آؤٹ مرحلے میں قاری خزائمہ شاہر کا سفر تمام ہو گیا۔